اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سب سے پہلی والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ پیارے دوستو، رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے۔ وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 83 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اکرام اور پھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض کیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالات کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حال میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا،
جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے وہ اس برکت والے مہینے میں روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے میں رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دیا گیا۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روزہ دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے بڑھ چکی ہے، وہ نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے مسلسل بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزہ دار ہوتا ہے وہ کھانا کم کھاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں سال بھر ہمارے بہت ساری ورزشیں کرنے کی وجہ سے اور مختلف جگہوں پر پیسے دے کر ورزشیں کرنے کی وجہ سے ہم سیر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم سے کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے، اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے؟ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنی زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، اور سیدھا اس کا اثر جگر اور دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزہ دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے پھیپھڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں، اور جب روزہ دار روزہ سے ہوتا ہے تب ہمارے یہ پھیپھڑے خون کو صاف کرتے ہیں اور اس میں خون جم جاتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فائدے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے بچائے رکھے،
اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔